بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں مزر یوٹیوب چینل۔ دوستو، ایک عورت نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر مرد کو 72 حوریں ملتی ہیں، کیا عورت کو بھی 72 مرد ملیں گے؟ آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ 72 حوریں ان کو ورجن حوریں یعنی کہ کنواری حوریں ان کو شراب پلاتی ہیں۔ لڑکیوں کو کیا ملتا ہے؟ جو لڑکیاں سباب کا کام کرتی ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ میں نے پوچھا ان سے کہ لڑکوں کو تو 72 ملتی ہیں تو لڑکیوں کو بھی 72 ملتے ہیں کیا؟ اور عورت کتنا بھی اچھا کام کر لے، عورت کبھی جنت نہیں جا سکتی۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے جو بولتے ہیں وہ بھی دگلی بات ہے۔ اسی حوالے سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی ایک بیان ہے، آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا، آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ۔ وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں۔ کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق؟ ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں۔ بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو۔ ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں۔ ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے؟ آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزت۔ دلائل ہیں، سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے۔ جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو، یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو؟ تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ۔ پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے۔ یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے، عیاشی کی تو جگہ ہے وہ۔ اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی۔ شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں۔ عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر۔ نیچر ہی بگڑ جائے تو نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا۔ پھر تو وسیم کو ستار، ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو، یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا۔ ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو؟ جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ
एक आदमी को शौक ही मेल्स का है। अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी नहीं जो फीमेल के बजाय किसका शौक रखते हो। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने आसमान पे उठा के उल्टा दे के पटक के हलाक, इन पर तो गजब होगा। तू जहन्नम में जाएगा, फिर तेरी चॉइस है वहां मेल को के पीछे भाग या फीमेल के पीछे भाग। तो जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है, वो औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, जानवरों में आप इसकी मिसालें देख लें। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है, ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल पर कई सारे मेल रखे। कभी देखा आपने फार्म हाउस में एक गाय है और कट्टे बहुत सारे रखे हुए, कभी देखा आपने? तो दुनिया में ऐसा पागल देखा? इन औरतों का असल जवाब ये है, इनका इल्मी दलाइल से जवाब नहीं होता, इनका जवाब इन्हीं की बात को इन्हीं पे लपेटा जाए। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए हो, कभी देखा? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगे थे ना, इस पे किसी ने एक मुर्गी का दिखाया, 1 मुर्गी और 10 मुर्गे का, और बड़ी अच्छी मीम बनाई थी। वो मुर्गी बिलाखिर इस दारे फानी से कूच कर गई, वाकई मर गई, हकीकत है। तो उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का अंजाम देखो। तो ये उल्टा है, ये सवाल ही बेहुदा है कि औरतों को क्या मिलेगा जब, यानी मर्दों को इतनी औरतें, ये ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर बोलो नहीं है। शरीफ औरत एक शौहर से के अलावा नहीं चाहती, किसी को चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है? शाट है, शराफत नहीं है इसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शौहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शौहर खराब है या क्या है, वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है? वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहाँ से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊँ, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊँ, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है, उसकी भी बन जाऊँ। ये फिर ये क्या है? ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।